پارٹی کے باقی افراد گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ ہم نے بھی اپنے گھوڑے سنبھالے اور ان کے ساتھ واپس روانہ ہو گئے۔ بظاہر صفدر خاموش تھا، لیکن یقینی بات تھی کہ میری طرح وہ بھی اسی معاملے کے بارے میں سوچ رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہمیں پیش آیا تھا۔ جس وقت ہم تخت میں واپس پہنچے، رات کے قریباً 10 بج رہے تھے۔ وادی محو خواب تھی، لیکن تخت میں زندگی کے آثار موجود تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے صفدر سے کہا، صفدر، میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس وہاں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ناشا وہاں آس پاس ہی کہیں موجود ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن کیا اس طرح پہرے دار ہمیں واپس جانے دیں گے کیا؟ ہماری حیثیت یہاں قیدی کی نہیں ہے اور ہم جس وقت چاہے جا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ نکلیں گے تو انہیں شبہ ہوگا۔ پہلے تم جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ اور گھوڑے؟ ہم گھوڑوں کے بغیر ہی چلیں گے، شارٹ کٹ راستہ استعمال کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ گرم اور آرام دہ سرنگ میں واپس یخبستہ وادی میں جانا جان جوخم کا کام تھا، لیکن یہ کام ہمیں بہر صورت کرنا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہم ایک بار پھر جنگل کی طرف روانہ ہو رہے تھے، لیکن اس مرتبہ ہم پیادہ تھے۔ مطلوبہ مقام تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ بہرحال سردی سے برا حال ہو گیا۔ تیز ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو گئی اور درختوں کے ہیولے آسیبی انداز میں جھوم رہے تھے۔ سرنگ سے روانہ ہوتے وقت میں نے ایک ٹارچ حاصل کر لی تھی۔ ہتھیار کے طور پر ہمارے پاس ایک پسٹل موجود تھا۔ یہ پسٹل وادی میں ہونے والی آخری لڑائی کے دوران مجھے ایک رابلی محافظ کی لاش کے پاس سے ملا تھا اور ابھی تک میری تحویل میں تھا۔ اگر ہمارے قافیے کے مطابق ناشا وہیں کہیں آس پاس موجود تھی تو ہمیں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ تاریکی میں وہ ہمیں پہچاننے سے قاصر تھی۔ ایسے میں ہو سکتا تھا کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو جاتی۔ جب ہم زیادہ گھنے جنگل میں داخل ہوئے تو اچانک حملے کا خطرہ شدید تر ہو گیا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ہم گاہے گاہے ناشا کو پکارتے رہیں۔ اس طرح ہم اس کی اچانک یورش سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ بالفرض اگر یہاں ناشا کے علاوہ کوئی اور چھپا ہوا تھا تو بھی ہمارا پکارنا سود مند تھا۔ وہ شخص ہماری آواز سن کر ہم سے دور چلا جاتا اور یوں ہمارے ساتھ اس کی مدبھیڑ ہونے کا امکان ختم ہو جاتا۔ ہم نے ناشا کو آوازیں دینا شروع کی۔ جنگل میں ہماری آواز دور تک گونج رہی تھی۔ ہوا کی لہریں اس آواز کو شمال کی طرف پھیلا رہی تھیں۔ ناشا، کہاں ہو؟ یہ میری 5ویں چھٹی آواز تھی۔ اچانک کچھ فاصلے پر درختوں میں تیز سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کسی جنگلی جانور نے عجلت میں اپنی جگہ تبدیل کی ہو۔ پسٹل میرے ہاتھ میں تھا۔ سرد دستے پر میری گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ ایک تناور درخت کی اوٹ لے کر ہم محتاط نظروں سے آواز کے رخ پر دیکھنے لگے۔ ٹارچ میں نے بجھا دی تھی۔ ناشا؟ کون؟ اس دفعہ ایک نسوانی آواز ابھری اور میرے دل نے تیزی سے دھڑک کر کہا کہ یہ ناشا کی آواز تھی۔ ناشا، یہ میں ہوں شاہ جہان۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ صفدر ہے۔ صفدر نے از خود ناشا کو آواز دے کر میرے بیان کی تصدیق کر دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ناشا تذبذب میں ہے، سوچ رہی ہے کہ ہماری آمد کے پیچھے کوئی سازش نہ ہو۔ تاہم ناشا کی سوچ بچار کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا۔ شاخوں کی سرسراہٹ سنائی دی اور پھر ایک ہیولا سا ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں نے ٹارچ روشن کر دی۔ ٹارچ کی روشنی سیدھی ناشا پر پڑی۔ وہ کسی ویسٹرن اسٹائل انگلش فلم کا کردار نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر حسب معمول ایک اونی لبادہ تھا۔ یہ اونی لبادہ اوور کوٹ سے ملتا جلتا تھا۔ پاؤں میں جاگرز تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں خودکار رائفل تھی جس کی نال زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ ہمارے قریب آتی ہوئی وہ بولی، ٹارچ بجھا دو، ہو سکتا ہے ان کتوں کے پلوں میں سے کوئی ہمارے آس پاس موجود ہو۔ ناشا کو ایک بار اچھی طرح دیکھ کر میں نے ٹارچ بجھا دی۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ، اس نے حسب عادت اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ رخ پھیر کر روانہ ہو گئی۔ ہم اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ تاریکی میں بھی یوں رواں دواں تھی جیسے دن کا وقت ہو۔ جنگلی بودوباش نے شاید اس میں حیوانوں والی صفات پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنی جسمانی خوبصورتی سے اتنی بے پرواہ تھی جتنی کوئی مادہ جانور ہو سکتی ہے۔ جنگلی گھوڑی کی طرح لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہ ہمیں چیڑ اور اخروٹ کے گھنے درختوں کے اندر سے گزارتی چلی گئی۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس مقام پر پہلے بھی آ چکا ہوں۔ یہ واقعہ ان دنوں کا تھا جب میں پہلی بار اس وادی موت میں وارد ہوا تھا اور یہاں قیام کیے مجھے چند ہفتے ہی ہوئے تھے۔ وہ واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ جاتریوں کی دسترس سے بچنے کے لیے ہم ایک گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر سرپٹ بھاگ نکلے تھے۔
नाशा ने बड़ी चाबकदस्ती से घोड़ा गाड़ी का रुख जंगल की तरफ मोड़ दिया था। बाद-ए-अज़ा घोड़ा गाड़ी उलट गई थी। मैं और ज़रीगुल इसी जंगली घोड़ी नाशा की रहनुमाई में एक महफूज जगह पर पहुंच गए थे। यह ठिकाना कुदरती पनाहगाह की शक्ल में था। बुलंदी से कोई चट्टान गिरी थी और उसका मलबा बड़ी बड़ी सिलों की सूरत में ढेर था। इस ढेर में कुशादा गार सा बन गया था। ये बड़ी महफूज जगह थी। हमने अतराफ़ का जायज़ा लिया और मुझे यकीन हो गया कि हम उसी पनाहगाह की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम मंजिल मकसूद पर थे। सब कुछ वैसे का वैसा ही था जैसा आज से 4-5 माह पहले था। खामोशी, तारीकी और घने जंगल की हैबत। ये पनाहगाह माहौल का एक नाकाबिल शनाख्त हिस्सा बनी हुई थी। दाखिली रास्ता घास फूस से ढका हुआ था। नाशा ने झुककर एक पत्थर को सरकाया। फ़ौरन रोशनी की शुआएं नमूदार हुईं। उस पनाहगाह के अंदर रोशनी हो रही थी। हम झुककर चलते हुए अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर वैसा ही था जैसा मैंने पहली बार देखा था। ये जगह मुकम्मल तौर पर बंद थी। बनावट कुछ इस तरह की थी कि अंदर की जाने वाली रोशनी बाहर से देखी नहीं जा सकती थी। उस खला को गर्म रखने के लिए आग दहकाई गई थी। आग की रोशनी में मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स जो मादरजात बरहना था, पहलू के बल लेटा हुआ था। उसने अपने घुटने पेट में घुसेड़ रखे थे। उस शख्स के पाँव इस तरह जंजीर से बंधे हुए थे कि वो 1 फुट से बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। उसके सारे जिस्म पर वहशियाना तशद्दुद के निशानात थे। कहीं गर्म लोहे से दागा गया था, कहीं छड़ी वगैरह से पीटा गया था, कहीं तेज़ धार आले से चरका लगाया गया था। हमारी आहट सुनकर भी उसके जिस्म में हरकत पैदा नहीं हुई। वो सो रहा था। ये कौन है? सफदर ने हैरान होकर पूछा। मर्द। कौन मर्द? वही मर्द जो दिमाग के बजाय अपने पट्ठों से सोचता है, जिसके लिए औरत एक भेड़ बकरी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती, जिसे अपनी ताकत और घमंड हैसियत पर बेजा घमंड करने के सिवा और कुछ नहीं आता। मर्दों के बारे में तो तुम्हारे मुंह से हमेशा ऐसे ही फूल झड़ा करते हैं कि तो कोई नई बात नहीं है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि इस मर्द पर यह ख़ास इनायत किस वजह से है। वो बोली, कोई मर्द ख़ास याम नहीं होता। ये सब के सब एक ही मिट्टी के बने होते हैं। हर एक के अंदर हैवान छुपा रहता है। किसी का हैवान जल्दी नज़र आ जाता है और किसी का देर से। क्या तुम्हें कभी कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जिसके अंदर हैवान के बजाय इंसान मिला हो? नहीं मिला। मुझे तो बाप भी ऐसा ही मिला जो अंदर से हैवान था। क्या कुछ नहीं किया इसने वादी की औरतों और लड़कियों के साथ? मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे हाथों मारा गया। अपने बदकार बाप के कत्ल पर मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। तुम्हें तो हर मर्द बुरा लगता है, यहाँ तक कि अपना बाप भी बुरा लगता था। अगर कोई भाई होता तो वो भी बुरा लगता। अगर कोई बेटा होगा तो शायद वो भी बुरा लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर भी कोई बुराई मौजूद है? हाँ, मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो चुपचाप इन मर्दों के जुल्म बर्दाश्त करती। मेरा जातरी बाप किसी बड़े नेक पारसा नौजवान जातरी से मेरा ब्याह कर देता और फिर मैं उसकी ठोकरें खाती और अपनी सौतनों को देखकर अपना कलेजा जलाती रहती। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नेकी और पारसाई, ना ही मुझे इन लानती रस्मों से कुछ लेना देना है। मैं हवा की तरह आज़ाद हूँ और जब तक जिंदा हूँ हवा की तरह आज़ाद रहूँगी। मैंने पहली बार गौर से देखा। उसके कोट नुमा ऊनी लबादे पर खून के छींटे नजर आ रहे थे। एक आस्तीन पर तो काफ़ी बड़े बड़े धब्बे थे। मेरा ध्यान उस लाश की तरफ चला गया जो थोड़ी देर पहले हमने अखरोट के जंगल में देखी थी। मेरे दिल ने गवाही दी कि वो कत्ल नाशा नहीं किया है और नाशा की आस्तीन पर नजर आने वाले धब्बे उसी मकतूल मुहाफिज के खून के हैं। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो वो बर्छा भी मुझे फ़ौरन नज़र आ गया जो वारदात में इस्तेमाल हुआ था। बहरहाल मैंने फौरी तौर पर इस वाक़े का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। मेरा ध्यान एक बार फिर उसी शख्स की तरफ चला गया जो लिबास से बेनियाज केचवे की तरह सुकड़कर आग के करीब पड़ा हुआ था। वो सांवले रंग का था। सर और चेहरे के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। क्या ये भी कोई मुहाफिज है? हाँ, मुहाफिज है। ऐसा मुहाफिज जिसकी टांगें चीरकर आग में फेंक देना चाहिए। कोई ज़्यादती की इसने तुम्हारे साथ? मैंने कहा ना कि ये एक मर्द है और मर्द को जब भी मौका मिले डंक मारने से नहीं चूकता। सफदर ने कहा, लेकिन ये मकामी तो नज़र नहीं आ रहा। मकामी है या गैर मकामी, जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है। उसने खड़े खड़े एक ज़ोरदार ठोकर सोए हुए शख्स की पीठ पर रसीद कर दी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और एकदम चीखने लगा, खुदा के लिए नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर रहम करो। वो बगैर किसी को देखे अंधों की तरह हाथ पांव चला रहा था और दुहाई दे रहा था। उसके हाथ पांव यूं हरकत कर रहे थे जैसे वो छड़ी वगैरह की ज़रब से बचने की सही कर रहा हो।
اس کا چہرہ روشنی کی طرف آیا تو اندازہ ہوا کہ اس کی ایک آنکھ مار پیٹ کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہے اور چہرے پر بے تحاشا چوٹوں کے نشانات ہیں۔ میں نے اس کی صورت دیکھی اور چونک سا گیا۔ یہ شکل تو مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ ذرا سا آگے بڑھ کر میں نے مضروب کی طرف جھکا اور مدھم شعلوں کی روشنی میں غور سے اسے دیکھا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں۔ یہ شخص بدری تھا، وہی بدری جس کا فلمی نائکہ مہتاب بیگم سے بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ مہتاب بیگم کو مرحوم منسٹر منصور نے پیسے کا لالچ دیا تھا اور اس لالچی عورت نے منصور سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ وادی موت تک ٹاسک فورس کی رہنمائی کرے گی۔ عورت ذات ہونے کی وجہ سے وہ خود تو اس مہم میں شریک نہیں ہو سکی، تاہم اس نے اپنے سگے بھائی بدری کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ یہ نیک کام انجام دے۔ یہ بدری ہی تھا جس کی رہنمائی میں منصور خان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گلگت سے روانہ ہوا تھا۔ میں نے آخری بار بدری کو گلگت کے اس ہوٹل میں دیکھا تھا جہاں منصور کے گارڈ سے میری مارا ماری ہوئی تھی۔ اب قریباً 2-3 ماہ بعد میں اسے گٹھری بنا ہوا اس پناہ گاہ میں دیکھ رہا تھا، اور اس حالت میں دیکھ رہا تھا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ایک حقیر کیچوے کی طرح سنگلاخ زمین پر پڑا تھا اور کانپ رہا تھا۔ ناشا نے میرے تاثرات بھانپ لیے۔ تم جانتے ہو اسے؟ تھوڑا تھوڑا۔ یہ شخص اسی پارٹی میں شامل تھا جو منصور خان نامی ایک مہم جو پارٹی تھی جو وزیر منصور خان کی قیادت میں رابلی قبیلے تک پہنچی تھی۔ وزیر؟ یہ وزیر کیا ہوتا ہے؟ جیسے تمہارے قبیلوں میں دہراج، بڑا سردار اور سردار اعلیٰ ہوتا ہے نا، اسی طرح ہمارے ہاں وزیر اور مشیر وغیرہ ہوتے ہیں۔ منصور نامی وہ وزیر در حقیقت تمہاری وادی پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کافی بڑی فورس تھی، ہیلی کاپٹر اور بہت سا اسلحہ تھا۔ اگر وہ لوگ تمہاری وادی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تو یقیناً بڑا زوردار مارکا ہوتا، لیکن وہ وادی کا کھوج نہیں لگا سکے اور قراقرم رینج میں کئی روز بھٹکنے کے بعد واپس چلے گئے۔ منصور خان اور اس کی بیوی نائلہ کسی طرح رابلی قبیلے کے ہتھے چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے چند ساتھی بھی پکڑے گئے تھے، یقیناً بدری بھی ان میں شامل تھا۔ بعد ازاں منصور خان کی خوبرو بیوی نائلہ کو مقامی رواج کے مطابق ثانی بنا کر دیوار کے پار بھیج دیا گیا۔ جو معلومات مجھ تک پہنچی ان سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی طرح منصور خان اپنی بیوی کو رابلی قبیلے کے جنگل سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ لوگ یہاں سے نکل بھاگے تھے۔ منصور زخمی تھا، پتہ نہیں وہ اس حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ کہاں کہاں بھٹکتا رہا۔ اس کے زخم بہت سنگین تھے۔ آخر وہ ایک ویرانے میں سخت سردی اور زخموں کے سبب دم توڑ گیا۔ اس کی بیوی ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ اسے کچھ مقامی لوگوں نے دیکھا اور ذمہ دار لوگوں تک پہنچا دیا۔ ناشا گہری سوچ میں تھی۔ اسے میری باتوں نے سخت حیران کیا تھا۔ وہ کچھ دیر لرزتے کانپتے بدری کو گھورتی رہی، پھر بولی، لیکن یہ بدبخت اگر سردار رابل کا قیدی تھا تو پھر پہرے دار کیسے بن گیا؟ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے، صفدر نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی غداری کے صلے میں سے رتبہ ملا ہو۔ میں نے ناشا سے پوچھا، تم نے اس سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کی؟ یہ کتے کا پلہ مقامی زبان سمجھتا ہے اور نہ ہی سے انگریزی آتی ہے۔ میں نے ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر بدری کے سامنے بیٹھا۔ اس کی ضائع ہونے والی آنکھ کا زخم اب مندمل ہو رہا تھا۔ اپنی اکلوتی آنکھ سے وہ مجھے گھور رہا تھا اور اس آنکھ میں شناسائی موجود تھی۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا، اور کیوں نہ پہچانتا، میرے ساتھ اس نے کئی ہفتے گزارے تھے۔ جن لوگوں کو میں نے اس وادی سے نکالا تھا ان میں یہ شخص بھی شامل تھا۔ وہ احسان فراموش تھا، شاید اسی لیے اس حالت کو پہنچا تھا۔ مجھے پہچانا بدری؟ ہاں۔ اس کے ہونٹوں سے ایک ناقابل شناخت بھررائی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے چہرہ بازوؤں میں چھپایا اور سسکیوں میں رونے لگا۔ اسے اپنی اوریانی کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عجیب سی بے حسی طاری تھی اس پہ۔ میں نے ناشا سے درخواست کی کہ وہ بدری کے پاؤں کی بندشیں کھول دے تاکہ اس سے مناسب ماحول میں بات چیت کی جا سکے۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم اس کے آنسوؤں پر مت جاؤ۔ یہ انسان کے روپ میں بھیڑیا ہے۔ ایسے بدفطرت مردوں سے نمٹنا میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے ناشا، لیکن اگر ہم اس کی سرگزشت سننا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس سے ذرا دوستانہ ماحول میں بات کی جائے۔ اس نے انگلش کی ایک مشہور گالی نکالی اور بولی، اس کی کیا مجال کہ تمہارے سوالوں کا جواب نہ دے گے؟ تمہارے ایک اشارے پر مشین کی طرح نہ بولنے لگے تو میرا نام ناشا نہیں۔ پھر وہ بے حد تیش سے ایک کونے میں گئی۔ وہاں سے ایک اس نے زنجیر نکالی جیسی بکرے کے گلے میں ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے زنجیر کا حلقہ بدری کے گلے میں ڈال دیا اور اسے کھینچ کر اوندھے منہ گرا دیا۔ پھر اس نے بدری کے سر کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا منہ اپنے پاؤں پہ جھکا دیا۔ بدری سرتاپا کانپ رہا تھا۔
اس نے کتے کی طرح لمبی زبان باہر نکالی اور جلدی جلدی ناشا کے بوٹ چاٹنے لگا۔ ناشا نے اس کے بال بدستور مٹھی میں جکڑ رکھے تھے۔ چند لمحوں بعد ناشا نے اس کے گلے میں زنجیر کو جھٹکا دیا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل کی نال بدری کے ٹخنے پہ رسید کی۔ اس نے جلدی سے ایک ٹانگ اوپر اٹھا لی۔ اب وہ کسی بگلے کی طرح ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ بالکل کسی سدھائے ہوئے جانور کی طرح وہ ناشا کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ میں اور صفدر دم بخود یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ناشا بولی، شاید تمہیں میرا یہ سلوک ظالمانہ لگے، لیکن اس شخص کے کرتوتوں کے مقابلے میں یہ سلوک کچھ بھی نہیں۔ شاید میں کوئی عام لڑکی ہوتی تو جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے 10 گنا سخت سلوک یہ میرے ساتھ کرتا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہی حرامزدگی جو اس جیسے مردوں کی خصلت ہوتی ہے اس میں بھی موجود ہے۔ تمہیں پتہ ہی ہے، لڑائی کے بعد میں بندی خانے میں تھی، وہاں یہ حرامی پہرے دار تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا پہرے دار بھی تھا۔ جس کوٹری میں مجھے رکھا گیا تھا وہاں 4-5 عورتیں اور بھی تھیں، لیکن میرے سوا وہ ساری ادھیڑ عمر اور بال بچے والی تھی۔ اس حرامی نے مجھ پر بری نظر ڈالنا شروع کر دی۔ لامان دوسرا پہرے دار بھی اس کے ساتھ تھا۔ کوٹری کی عورتوں اور بچوں کے سامنے یہ مجھ سے فحش مذاق کرتے اور گالیاں دیتے۔ پھر یہ مجھے لالچ دینے لگے کہ اگر میں رات کے وقت ان دونوں کی خواہش پوری کر دوں تو یہ میری رہائی کے لیے کوشش کریں گے۔ میں نے لامان کے منہ پر تھپڑ مارا اور اس حرامی بدری کو بھی سلواتیں سنائی۔ اس دن کے بعد سے دونوں میرے پیچھے پڑ گئے۔ 24 گھنٹے میرے ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی اور خوب گالیاں دیتی تھی۔ ایک رات ان دونوں بدبختوں نے کھانے میں کوئی نشاور دوا ملا دی۔ کوٹری کی ساری عورتیں اور بچے بے ہوشی کی نیند سو گئے۔ میرا بھی یہی حال ہوا۔ رات کے کسی وقت میں نے دیکھا کہ یہ دونوں بدبخت مجھ سے چمٹے ہوئے ہیں اور کتوں کی طرح بھنبوڑ رہے ہیں۔ میں نے ان کی مزاحمت کرنا چاہی، لیکن میرے دماغ میں دھند سی بھری ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں میں سکت تھی اور نہ ہی کچھ بولا جا رہا تھا۔ در حقیقت میں گہری بے ہوشی میں تھی اور بیدار ہونے کی خواہش رکھنے کے باوجود بیدار نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اسے روکنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ یہ ایسی بے بسی تھی جسے میں بہت عرصے تک نہیں بھول سکوں گی۔ یہ دونوں کتے بار بار میرے بے سکت جسم سے کھینچا تانی کرتے رہے اور پھر میری اریانی کو ڈھانپ کر باہر چلے گئے۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اپنے مجرموں کو بھی پہچانتی تھی، لیکن ان کے خلاف کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ اپنے اندر کھولنے اور کڑنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی میں۔ اب بھی میرے ذہن میں یہ اندیشہ سما گیا تھا کہ وہ اپنی شیطانیت پھر دہرائیں گے۔ میں رات کے کھانے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ بھوک کے سبب میری نقاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں نے ہمت کی اور لوہے کی پتری کے ذریعے کوٹری کی چھت ادھیڑنی شروع کر دی۔ مجھے اپنی توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ چھت کے تختے گل چکے تھے اور اوپر بھربھری مٹی تھی۔ دوسری رات پچھلے پہر میں چھت پھاڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ کوٹری میں موجود ساری عورتیں اور بچے یہاں سے میرے ساتھ نکل جائیں، لیکن ان پر بزدلی غالب آ گئی۔ صرف 15-16 سال کے ایک لڑکے نے ہمت کی اور میرے ساتھ کوٹری سے باہر آ گیا۔ ہم دیواروں کے سائے میں چلتے آگے بڑھتے رہے۔ ہم استبل کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن ایک پہرے دار کی ہم پر نظر پڑ گئی۔ اس نے آواز دے کر ہمیں رکنے کے لیے کہا، پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا برچھا خاص انداز میں ہم پر پھینکا۔ یہ برچھا اس لڑکے کی پشت میں لگا اور وہ تڑپ کر وہیں گر گیا۔ پہرے دار بھاگتا ہوا لڑکے تک پہنچا۔ اس وقت تک میں جاں بلب لڑکے کی پشت سے برچھا کھینچ چکی تھی۔ جو ہی پہرے دار سامنے آیا، میں نے برچھا دستے تک اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ اس کے بعد میں استبل کی طرف بھاگی اور قریب کھڑی ہوئی گھوڑا گاڑی میں چھپ گئی۔ اس حرامی بدری کو شک ہو گیا تھا۔ اس کے اعمال کی سزا اسے کھینچ کر گھوڑا گاڑی میں لے آئی۔ اس سے پہلے کہ یہ مجھ پر حملہ کرتا، میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی آنکھ پر شدید چوٹ لگی اور یہ تڑپنے لگا۔ میں نے اس کے گلے پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک بڑا سا کمبل اڑا کر اسے بے ہوش کر دیا اور گھوڑا گاڑی بھگا کر بندی خانے کی حدود سے باہر لے آئی۔ گھوڑا گاڑی کے اندر سے ہی مجھے 2 زنجیریں بھی مل گئیں۔ اس کے علاوہ ایک تھیلا بھی نظر آ رہا تھا، اس میں بھنی ہوئی مکئی اور گڑ وغیرہ تھا۔ شراب کی ایک لبالب بھری سراہی میرے قدموں میں پڑی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں بندی خانے سے محفوظ فاصلے پر نکل گئی۔ بدری نے اب کسمسانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے گھوڑا گاڑی کی جگہ روکی اور زنجیر سے بدری کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ دوسری زنجیر میں نے اپنی کمر سے لپیٹ لی۔ بدری کے منہ پر یخبستہ شراب کے چھینٹے مار کر اس کے حواس بحال کیے اور پھر برچھے کے زور پر اسے گھوڑا گاڑی سے نیچے اتار لیا۔ خشک مکئی اور گڑ کا تھیلا میں نے بدری کے گلے میں لٹکا دیا۔ اسی حالت میں نے اسے دوپہر تک چلایا اور اس جنگل میں لے آئی۔ اب یہ پچھلے 10 دن سے یہاں ہے
اور میری مہمان نوازی کا لطف اٹھا رہا ہے۔ میں اور صفدر حیرت سے ناشا کی کتھا سن رہے تھے۔ بدری ابھی تک بگلے کی طرح ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اپنا توازن درست رکھنے کے لیے اسے بار بار دیوار کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ناشا کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتا ہوا بیٹھ گیا۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، مگر اب ایک آنکھ بیٹھ جانے کے بعد وہ مکروہ چہرہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کا رنگ سانولا اور نقوش بےحد کرخت تھے۔ بہرحال اب ان کرخت نقوش کو ابتلا کے رگڑوں نے قدرے ملائم کر رکھا تھا۔ پناہ گاہ میں ایک طرف 3-4 پتھروں کی مدد سے ایک چھوٹا سا چولہا بنایا گیا تھا۔ اس چولہے پر دیگچی نما برتن رکھا تھا اور نیچے آگ جل رہی تھی۔ دیگچی میں دھیمی آنچ پر کچھ پک رہا تھا اور ایک نامانوس سی بو اٹھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس حرامی کے لیے دوا بنا رہی ہوں۔ بدری بری طرح زخمی تھا۔ اس کے زخموں کو دوا کی ضرورت تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید ناشا اس کی چوٹوں کے لیے کوئی مرہم وغیرہ تیار کر رہی ہے، لیکن بعد ازاں یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ بدری کے قریب بیٹھ گیا۔ ناشا مجھ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں تخت سے اس یک بستہ جنگل تک اور پھر اس پناہ گاہ تک کیسے پہنچا۔ میں نے اور صفدر نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ ہم نے اس پر انکشاف کیا کہ رات پہلے پہر بھی ہم متلاشی گھڑ سواروں کے ساتھ یہاں پہنچے تھے اور جنگل میں اسے تلاش کرتے رہے تھے۔ اس مرحلے پر میں نے ناشا کو اس لاش کے متعلق بھی بتا دیا جو اخروٹ کی رکھ میں سپہر کے وقت ملی تھی۔ ناشا بولی، یہ میرے کپڑوں پر خون کے چھینٹے دیکھ رہے ہو نا؟ یہ اسی بدبخت کی ہے جو لاش کی شکل میں اخروٹ کے درختوں میں پڑا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس حرامی بدری کا ساتھی لاما۔ وہ کتے کی طرح میری ٹولہ کھاتا پھر رہا تھا۔ 4 دن سے جنگل میں تھا۔ میں نے گھات لگا کر اس پر حملہ کیا اور پیٹ چیر کر رکھ دیا۔ یہ رائفل جو میرے ہاتھوں میں ہے اسی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں، اس لیے تو تمہیں آوازیں دیتے پھر رہے تھے کہ کہیں تم بھی ہمیں بھی رابلی سمجھ کر روسٹ نہ کر دو۔ وہ بولی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تم دوبارہ یہاں کیوں چلے آئے؟ میرا مطلب ہے کہ میری یہاں موجودگی کے بارے میں تمہیں شک کیوں ہوا؟ اس کا صحرا صفدر کے سر ہے۔ وہ کیسے؟ تم نے رابلی گھڑ سواروں میں سے کسی کا گھوڑا کھولنے کی کوشش کی تھی نا؟ ناشا کا چہرہ مخطر ہو گیا، تاہم اس نے میرے سوال کا جواب اس بات میں دیا، حسن اتفاق کہ وہ گھوڑا صفدر کا تھا۔ صفدر کو اندازہ ہوا کہ گھوڑے کو درخت سے کھولنے کی کوشش کی گئی ہے۔ منطقی طور پر ہمارا دھیان تمہاری طرف ہی گیا۔ ہمیں شک گزرا کہ تم کہیں آس پاس موجود ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ شک درست ثابت ہوا۔ ناشا سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد میں بدری کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک ایسے بھیڑیے کی طرح میرے سامنے بیٹھا تھا جس کے سارے دانت نکال دیے گئے ہوں، پنجے کاٹ دیے گئے ہوں اور مار مار کر جس کی ہڈی پسلی نرم کر دی گئی ہو۔ بدری، تیری حالت اتنی قابل رحم ہے کہ مجھے تجھ پر غصہ بھی نہیں آ رہا۔ حالانکہ جو برے سے برا تم ہمارے ساتھ کر سکتے تھے تم نے کیا۔ تم یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے ساتھی وادی میں یرغمال بنے ہوئے ہیں، اور اگر وادی پر حملہ ہوا تو دیگر نقصان کے علاوہ ان کی جانیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن پیسے کے لالچ میں تم نے اور تمہاری بہن نے بدترین بے وفائی کی۔ بدری کے منہ میں جیسے زبان ہی نہیں تھی۔ وہ بس زمین پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور پاؤں کے انگوٹھے سے پتھریلی زمین کو کھرچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے گلے کی زنجیر کو جھٹکا دیا۔ میری طرف دیکھو بدری، کتنی رقم ملی تھی تمہیں منصور خان سے؟ 2 لاکھ؟ 5 لاکھ؟ 10 لاکھ؟ اس کے علاوہ تمہیں یا تمہارے کسی ساتھی کو نوکری شوکری مل گئی ہوگی، کوئی لائسنس یا پلاٹ مل گیا ہوگا۔ کیا یہ چیزیں اس مالی اور جانی نقصان کو پورا کر سکتی ہیں جو صرف تمہاری وجہ سے یہاں ہوا ہے؟ منصور خان مرا ہے، اس کے درجنوں ساتھی مر گئے ہیں، اس کی بیوی نیم پاگل ہو گئی ہے، اور ہم سب یہاں در بدر بھٹک رہے ہیں۔ بدری کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کرہاتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور صرف اتنا بولا، خدا کے لیے مجھے اس عورت سے بچا لو، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ کیا تم ان لوگوں کو واپس لا سکتے ہو جو تمہاری وجہ سے زندگی آ رہے ہیں؟ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، جو کچھ ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ایک بار تو خدا بھی بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اس بارے میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ لڑکی مسلح ہے اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن اگر تم وہ سب کچھ تفصیل سے بتا دو جو اب تک یہاں تمہارے ساتھ پیش آیا ہے تو میں تمہاری جان بچانے کی اپنی سے کوشش کروں گا۔ بدری نے اپنی اکلوتی سیاہی مائل ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر اس کی اکلوتی آنکھ میں امید کی موہوم چمک نظر آنے لگی۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں اور رک رک کر بولنے لگا،
بولتے ہوئے وہ گاہے گاہے سہم کر ناشا کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ اس نے اگلے آدھے پون گھنٹے میں مجھے اور صفدر کو جو کچھ بتایا وہ مختصر الفاظ میں یوں ہے۔ بدری مرحوم منصور خان اور دیگر افراد کے ساتھ ہی رابلی قبیلے کے ہتھے چڑھا تھا۔ گرفتاری کے وقت ان افراد نے شدید مزاحمت کی۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس فائرنگ میں رابلی قبیلے کے 4-5 افراد ہلاک ہو گئے۔ منصور خان کے 2 ساتھی بھی مارے گئے۔ راول کے حکم پر گرفتار ہونے والوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اسی دوران میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ منصور خان کی بیوی نائلہ کو مقدس دیوار کے پار پہنچا دیا گیا۔ منصور خان کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ منصور خان کے پاس ہیرے کی ایک نہایت بیش قیمت انگوٹھی موجود تھی۔ یہ انگوٹھی اس نے بندی خانے کے ایک لالچی پہرے دار کو رشوت میں دے دی اور بندی خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی پہرے دار نے منصور خان کو وہ خاص طریقہ بھی بتا دیا تھا جس پر عمل کر کے منصور خان اپنی اہلیہ کو بچانے کی ایک کامیاب کوشش کر سکتا تھا۔ پہرے دار نے منصور خان کو بتایا کہ جب مقدس روشنی کی دلہن دیوار کے پار اپنی سہاگ رات گزار لیتی ہے تو اسے پہلی اور آخری بار دیوار سے باہر لایا جاتا ہے تاکہ وہ گرم چشمے پر خاص طریقے سے روایتی غسل کر سکے۔ پہرے دار نے یہ بھی بتایا کہ یہ غسل ایک 4 دیواری میں کیا جاتا ہے اور وہاں دلہن کے سوا اور کوئی نہیں جاتا۔ اس نے منصور خان کو بتایا کہ اگر وہ کسی طرح اس 4 دیواری میں جا کر پتھروں میں چھپ جائے تو ثانی کو وہاں سے نکالنے کی کامیاب کوشش کر سکتا ہے۔ قصہ مختصر، منصور خان نے اس طریقہ کار پر عمل کیا۔ سب کچھ اس کی توقع کے مطابق ہوا اور حیرت ناک طور پر وہ نائلہ کو بستی سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہاں وہ واقعہ ہوا جس نے ساری بازی پلٹ دی اور منصور خان کے ساتھ ساتھ نائلہ کو بھی جان کے لالے پڑ گیا۔ اس واقعے کا تعلق بدری سے تھا۔ میرا اور صفدر کا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا کہ سردار راول کے لشکریوں میں بدری کو رائفل بردار کا رتبہ کسی غداری کے صلے میں ملا ہے۔ بدری کو منصور خان کے سارے پروگرام کا علم تھا۔ اس نے فطری کمینگی کا ثبوت دیا اور سردار راول کو بتا دیا کہ منصور خان بندی خانے سے فرار ہو چکا ہے اور نائلہ کو بستی سے نکال کر لے جانے کے لیے گرم چشمے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی سردار راول کے گھڑ سوار گرم چشمے کی طرف لپک گئے۔ منصور خان اس وقت تک نائلہ کو لے کر بستی کی حدود کراس کر چکا تھا۔ ارد گرد کی پہاڑیوں میں اس کی تلاش شروع ہوئی۔ بستی سے 10-12 میل کے فاصلے پر ایک جھڑپ میں منصور خان زخمی بھی ہوا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح رابلی گھڑ سواروں کی زد سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بدری کو اپنی غداری کے صلے میں بندی خانے سے رہائی مل گئی اور ایک خوبرو مقامی عورت کی رفاقت بھی میسر آ گئی۔ سیلانی مزاج کے رنگین طبع بدری نے سردار راول کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ وہ اسی قبیلے کے فرد کی حیثیت سے یہاں رہنا چاہتا ہے اور واپس جانے کا خواہش مند بھی نہیں ہے۔ اس کی درخواست ابھی زیر غور تھی کہ رابلی قبیلے اور وادی داخان کے لوگوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ اس کے بعد کے واقعات کا علم ہمیں ناشا کی زبانی ہو چکا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ناشا خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہی۔ وہ اردو اور پشتو وغیرہ سے بالکل نابلد تھی۔ بیکار بیٹھی گاہے گاہے اس دیگچی نما برتن کے نیچے آگ درست کر دیتی جس میں تیز بو والی کوئی شے مسلسل ابل رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب وہ شے تیار ہونے کے قریب ہے، کیونکہ ناشا اسے بار بار ایک لکڑی سے ہلا بھی رہی تھی۔ یہ کوئی مرہم وغیرہ ہے کیا؟ ہاں، مرہم ہی سمجھو، لیکن یہ جسم کے ظاہری زخموں کے لیے نہیں، اندرونی بیماریوں کے لیے ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ یہ پلانے والی دوا ہے، ایک نہایت تیز اثر مقامی بوٹی سے تیار کی گئی ہے۔ یہ بندے کے سارے اندرونی روگ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ جتنی بھی کدورکیں، خباثتیں اور جتنا بھی ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، یہ سب نکل جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ تم دونوں بھی استعمال کر سکتے ہو اگر چاہو تو، ویسے یہ اس یک چشم حرامی کے لیے ہے۔ اس نے بدری کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ناشا نے دیگچی نما برتن چولہے سے اتار لیا، جیسے دیہات میں عورتیں ڈوئی چلا کر ساگ کو ملائم کرتی ہیں، وہ بھی دیگچی میں لکڑی چلانے لگی۔ دیگچی میں ایک سیاہی مائل محلول تھا جس میں سے ناگوار بوٹ رہی تھی۔ ناشا نے یہ محلول لکڑی کے ایک پیالے میں ڈالا اور جب وہ قدرے ٹھنڈا ہو گیا تو اشاروں سے بدری کو حکم دیا کہ وہ اسے پی لے۔ بدری کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس کا تذبذب دیکھ کر ناشا نے اس کے گلے کی زنجیر تھامی اور ایک جھٹکے سے اس کا سر پیالے پر جھکا دیا۔ پیو، ورنہ کتے کی طرح پینے پر مجبور کر دوں گی۔ بدری لرز کر رہ گیا۔ اس نے پیالہ اٹھا لیا، کچھ دیر دل کڑا کرتا رہا، پھر رک رک کر پی گیا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس نے جو چیز ابھی پی ہے وہ زہر ثابت ہوگی۔
ناشا ہمیں بتانے لگی کہ اس نے ڈاکٹر ہینری کو بہت قریب سے دیکھا ہے. جڑی بوٹیوں کی شناخت اور استعمال کے ہنر میں شاید ہی کوئی شخص اس کا ثانی ہو. ناشا کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ جڑی بوٹیوں کے متعلق تھوڑا بہت جانتی ہے اور اس کا سارا کریڈٹ ڈاکٹر ہینری کو جاتا ہے. ہماری گفتگو کے دوران میں ہی بدری کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے. وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا اور پھر اس کی یہ کیفیت برداشت سے باہر ہو گئی. میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، میں باہر جانا چاہتا ہوں. میں نے بدری کا یہ پیغام ناشا تک پہنچا دیا، لیکن وہ میرے بولنے سے پہلے ہی سمجھ گئی. اس نے بدری کے گلے کی زنجیر تھامی اور کسی پالتو جانور کی طرح اپنے پیچھے چلاتی ہوئی باہر نکل گئی. بدری کے پاؤں میں بیڑی پڑی تھی، وہ تیزی سے نہیں چل سکتا تھا. بے چینی کے عالم میں وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بڑا مذائقہ خیز لگ رہا تھا. بدری اور ناشا کی واپسی قریباً نصف گھنٹے بعد ہوئی. بدری کا چہرہ کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا، آنکھیں سفید سفید تھیں اور چہرے کی کرفتگی عجیب سی ملائمت میں ڈھلی ہوئی تھی. ناشا نے اس کا منہ پکڑا اور ہماری طرف گھماتے ہوئے بولی، دیکھو اس کے تھوبڑے کو، پہلے سے بہتر نظر آتا ہے یا نہیں؟ واقعی بدری کے چہرے پر عجیب سی حلیمی اور مسکینی نظر آ رہی تھی. اس کے ہونٹ پہلے سے کم بھدے نظر آ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ رنگت بھی کچھ صاف ہو گئی ہے. اگلے 2 روز میں سے ایسی 2 خوراکیں مزید ملیں گی تو اس کا پیٹ بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا. ساری جسمانی اور ذہنی بیماریاں اس کے اندر سے نکل بھاگیں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود بھی اپنے اندر سے نکل بھاگے، میرا مطلب اللہ کو پیارا ہو جائے. صفدر نے کہا، نہیں، میں اتنی آسانی سے اسے پیارا نہیں ہونے دوں گی. ابھی تو اسے اپنے کیے کی سزا بھی نہیں ملی ہے. کیا کرو گی؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ کر سکتے ہو تم مرد ہی کر سکتے ہو. اس کا پرشباب جسم ہمیشہ کی طرح کسی کڑی کمان کی طرح تنا ہوا تھا. بدری کے چہرے پر ایک بار پھر بے قراری نظر آنے لگی. ناشا نے لکڑی کے پیالے میں اسے سادہ پانی پلایا، پھر طاقتور رائفل کندھے سے لٹکائی اور بدری کے گلے کی زنجیر تھام کر اسے دوبارہ باہر لے گئی. سخت سردی میں وہ برہنہ جسم چلتا ہوا قابل رحم لگ رہا تھا. رات کے آخری پہر آنکھ لگ گئی تھی. اگلے روز ہم دیر تک سوتے رہے. میری آنکھ کسی آہٹ سے کھلی تھی، بلکہ شاید کھلی ہی نہیں تھی. میں نیم خوابی کی حالت میں تھا. پناہ گاہ میں جلتی ہوئی آگ بجھ چکی تھی. چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا. اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے مالاؤں کے کھڑکھڑانے اور گھنٹیوں کے بجنے کی مدھم آواز سنی تھی. یہ آواز میں سینکڑوں بار سن چکا تھا. اس کا تعلق سائیں علی سے تھا. تو کیا سائیں علی یہیں کہیں آس پاس موجود ہے؟ یہ خیال برق کی طرح میرے ذہن میں کوندا اور میں یکدم بیدار ہو گیا. مجھے لگا جیسے پناہ گاہ کے داخلی دروازے پر رکھا ہوا پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا ہے اور ایک ہیولا سا باہر نکل گیا ہے. سائیں! میں نے پکار کر کہا. کوئی جواب نہیں آیا. میں اپنی جگہ سے اٹھا اور رکوع کے انداز میں چلتا ہوا داخلی دروازے کی طرف بڑھا. پناہ گاہ سے باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. درخت، گھاس، برف اور پتھر، ہر شے دمک رہی تھی. دوپہر بس ہونے ہی والی تھی. پناہ گاہ سے نکل کر میں ایک بار پھر سائیں کو پکارنے لگا، لیکن یہ پکار بے سود رہی. مجھے لگا گھنی جھاڑیوں میں کوئی چیز تیزی سے حرکت کر کے مجھ سے دور جا رہی ہے. معلوم نہیں یہ چیز وہم تھی یا حقیقت. میں جھاڑیوں کی طرف لپکا. دل شدت سے دھڑک رہا تھا. سائیں علی کئی روز سے غائب تھا. وہ اس سے پہلے بھی اسی طرح آنن فانن اپنی جھلک دکھایا کرتا تھا. میں درختوں میں دور تک بھاگتا چلا گیا. جو ہی میں ایک بلندی پر پہنچا، بری طرح ٹھٹک گیا. گھنے درختوں کے اندر ہلچل کے آثار نظر آ رہے تھے. رابلی قبیلے کے درجنوں مسلح لشکری تھے جو ایک دائرے کی شکل میں پھیل کر پناہ گاہ کی طرف سمٹ رہے تھے. ان کے ہاتھوں میں برچھے اور آتشی ہتھیار تھے اور وہ خونخوار چیتوں کی طرح چوکس اور محتاط نظر آ رہے تھے. اس بات میں شک کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ناشا کی پناہ گاہ سے آگاہ ہو چکے ہیں. میں بلندی سے اترا اور دوڑتا ہوا واپس پناہ گاہ میں پہنچا. میں نے ٹارچ جلا کر روشنی کی. ناشا سو رہی تھی. اس کے قریب ہی برہنہ بدن بدری دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا تھا. اس کے گلے کی زنجیر کا ایک سرا ناشا نے اپنی کلائی سے منسلک کر رکھا تھا. ان دونوں سے کچھ فاصلے پر صفدر بھی بے خبر سو رہا تھا. میں نے ناشا کو جھنجھوڑ کر جگایا. وہ اٹھ بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی. وہ آ گئے ہیں. کون؟ سردار رابل کے لشکری. انہوں نے تمہارے ٹھکانے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. ناشا کے چہرے پر خوف و ہراس کے بجائے عجیب سی سختی عود کر آئی.
اس نے تڑپ کر کلائی کی زنجیر علیحدہ کی اور اپنی براؤننگ گیس ایکشن رائفل تھام لی۔ ایک ایک کو بھون ڈالوں گی۔ نہیں، خودکشی مت کرو، میں اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں قاتل ہوں، میری سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں ذلت کی موت نہیں مرنا چاہتی۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ شاہ جہاں۔ دیکھو ناشا، تم نے پہلے بھی جلد بازی کی ہے، اب بھی کر رہی ہو۔ ایسا مت کرو، تم نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں اس احسان کا بوجھ اٹھا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ میں تمہیں اس مصیبت سے نکالنا چاہتا ہوں اور میں نکالوں گا۔ تم یہ رائفل نیچے رکھ دو اور یہاں بیٹھو، میں خود رابل کے لشکریوں سے بات کرتا ہوں۔ ہماری بلند آوازیں سن کر صفدر اور بدری بھی بیدار ہو چکے تھے۔ صفدر کے چہرے پر گہری پریشانی دکھائی دے رہی تھی، ناشا کے چہرے پر تذبذب شدید دکھائی ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ڈھیلا پڑتا دیکھا تو اس کے ہاتھوں سے رائفل لے کر صفدر کو تھما دی۔ صفدر، ناشا کا خیال رکھو، میں بھی آتا ہوں، میں نے اردو میں کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں رابل کے لشکریوں کے روبرو تھا۔ مجھے یوں اچانک درختوں سے نمودار ہوتے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ خوش قسمتی سے مجھے ان میں مترجم دانیال بھی نظر آ گیا۔ میں نے دانیال کو ساری بات کھول کر بتا دی۔ میں نے اس سے کہا کہ کل رات تخت میں واپس جانے کے بعد میرے ساتھی صفدر نے مجھے بتایا کہ اسے ایک شک ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جنگل میں کسی شخص نے اس کا گھوڑا کھولنے کی کوشش کی تھی۔ بس اسی شک کی بنیاد پر ہم الگ صبح یہاں نکل آئے اور ہمیں ناشا کا سراغ مل گیا۔ میں نے دانیال کو باور کرایا کہ ہم ناشا کو مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس جنگل میں خود کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتی۔ آج نہیں تو کل اسے پکڑے ہی جانا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ وہ خود کو سردار کے حوالے کر دے۔ معلوم نہیں دانیال کو میری باتوں پر کہاں تک یقین آیا، بہرطور وہ میری باتیں توجہ سے سنتا رہا۔ میں ایک دہراج تھا اور میری یہ حیثیت بھی دانیال کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ میری باتیں توجہ سے سنے۔ میں جب چپ ہوا تو اس نے پوچھا، اب کیا پوزیشن ہے؟ تم جانتے ہی ہو، وہ سرپھری لڑکی ہے، خود کا رائفل اس کے قبضے میں ہے اور 60-70 راؤنڈز بھی ہیں۔ وہ مورچہ نما پناہ گاہ میں ہے، مزاحمت پر اتر آئی تو درجنوں کی جانیں لے سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے سمجھانے بجھانے سے وہ رائفل میرے حوالے کر دے گی۔ تو ٹھیک ہے، آپ اسے باہر لے آئیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ چاہے کہ کسی ذمہ دار شخص کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ اس وقت ان لشکریوں میں سب سے زیادہ ذمہ دار شخص کون ہے؟ دانیال نے ایک درمیانی عمر کے مضبوط شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کا نام سارقہ ہے۔ سردار رابل کے بعد ہمارے قبیلے میں سب سے زیادہ ذمہ دار شخص یہی ہیں۔ سردار کی غیر موجودگی میں یہ قائم مقام سردار کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مقدس روشنی کی نگاہ میں سارقہ کی اہمیت سردار رابل سے بھی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی سردار تو سردار رابل ہی ہے نا؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ خود یہاں آئیں تو معاملہ زیادہ اچھے طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی بات لشکریوں تک پہنچا دیتا ہوں، لیکن مجھے امید نہیں کہ ایسا ہو سکے گا۔ دانیال لشکریوں کی طرف چلا گیا۔ ان سب کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے ناشا نے ان کے 2 ساتھیوں کی جان لے لی تھی اور تیسرا لاپتہ تھا۔ لشکریوں کے ساتھ کتے بھی تھے۔ ان پہاڑی کتوں کے جسم بہت لمبے تھے اور ان کی سرخ زبانیں باہر کو لٹک رہی تھیں۔ شاید انہی بوگیر کتوں کی مدد سے یہ لشکری اب اس پناہ گاہ تک پہنچ پائے تھے۔ دانیال سارقہ نامی روبدار شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ گاہے گاہے دیگر لشکری بھی اس گفتگو میں حصہ لے رہے تھے۔ میرا ذہن مختلف خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی تک کوئی خواب ہی دیکھ رہا ہوں، اور سائیں علی کی جھلک بھی خواب کا ہی حصہ تھی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ سائیں علی پناہ گاہ میں آیا تھا یا نہیں۔ بہرحال میں نے گھنٹیوں اور مالاؤں کی آوازیں ضرور سنی تھیں۔ اگر اس آواز کی باز گشت مجھے اپنے پیچھے لگا کر درختوں میں نہ لے آتی تو شاید ناشا کے ساتھ ہم بھی پناہ گاہ کے اندر گولیوں سے چھلنی ہو جاتے، یا خونخوار کتے ہمیں بے خبری میں چیر پھاڑ ڈالتے۔ میرے دل میں بار بار یہ آس پیدا ہو رہی تھی کہ شاید سائیں علی پھر کہیں سے نمودار ہو جائے اور اس کا کوئی چمتکار ہمیں اس مصیبت سے نکال لے۔ اس آسیبی ماحول میں ایسے پراسرار خیالات ہی ذہن میں آ سکتے تھے۔ دانیال سارقہ نامی شخص سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد میرے پاس آیا۔ سردار رابل کا یہاں آنا تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، سردار سارقہ نے وعدہ کیا ہے کہ لڑکی کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، یعنی فوری طور پر ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مقدمہ سردار رابل خود سنیں گے، اور اگر مقامی قانون کے مطابق اس کے لیے رعایت کی کوئی گنجائش ہوئی تو یہ گنجائش اسے ضرور دی جائے گی۔ میں نے کہا، اگر ملزمہ سردار رابل کے فیصلے پر نظر ثانی کرانا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ شاید آپ کے ذہن میں مقدس روشنی کا خیال آ رہا ہے،
لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مقدس روشنی قبیلے کے معاملات میں متعلق دخل اندازی نہیں کرتی۔ سردار راول کے فیصلے کو ہی مقدس روشنی کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ براہ راست مقدس روشنی کے سامنے پیش کیا جائے؟ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اس میں ایک قیدی لڑکی کی آبرو پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ کچھ دیر کے بعد دانیال سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد میں واپس سناگاہ میں چلا آیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سارقہ اور دیگر لشکریوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا ہے، اور اگر زیادہ تاخیر ہوئی تو وہ پوری قوت سے پناہ گاہ پر دھاوا بول دیں گے۔ پناہ گاہ کے اندر صفدر، ناشا اور بدری موجود تھا۔ ناشا کو سمجھانا کافی دشوار ثابت ہوا، اس میں کافی وقت لگا۔ بہرحال ناکامی نہیں ہوئی۔ میں ناشا کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہا کہ میں اس کے لیے سردار راول سے رعایتیں حاصل کر لوں گا۔ ناشا خود کو راول کے لشکریوں کے حوالے کر چکی تھی۔ بدری کی بیڑی کھول دی گئی اور گلے سے زنجیر بھی نکال دی گئی۔ بدری نے ایک کمبل سے اپنا جسم ڈھانپ لیا تھا۔ ہم سب اس پناہ گاہ کے سامنے کھڑے تھے جہاں پچھلے 10 روز سے ناشا بدری کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ بدری کے تاثرات بدلے ہوئے ہیں۔ وہ جو آج صبح تک کیچوے کی طرح معمولی اور بے ضرر نظر آ رہا تھا، ایک دم شیشناک دکھائی دینے لگ گیا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ سے نفرت اور غصے کی چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔ دانیال کی وساطت سے وہ سارقہ کو اپنی قید کا احوال سنا رہا تھا۔ اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن ناشا کی طرف اس کی بار بار اٹھنے والی انگلی میں ضرور دیکھ رہا تھا۔ سارقہ کا چہرہ تن گیا تھا اور لشکریوں کی آنکھوں میں بھی ہیجان نظر آنے لگا تھا۔ سارقہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، پھر 2-3 لشکری آگے بڑھے۔ اچانک انہوں نے ناشا کو دھکا دے کر آگے گرایا۔ بے حد پھرتی سے ناشا کے دونوں ہاتھ زنجیر کی مدد سے پشت پر جکڑ دیے گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چلا کر دانیال سے پوچھا۔ سارقہ نے گرجدار آواز میں جواب دیا۔ یہ جواب دانیال نے مجھ تک پہنچاتے ہوئے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ ہونے لگا ہے یہ مقامی رواج کے مطابق غیر معمولی نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ناشا کو بدری کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ملزمہ کے ہاتھوں اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے۔ اسے بے پناہ اذیت اور توہین کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن یہ انصاف نہیں، یہ تو شرمناک زیادتی ہے۔ تمہارا سردار مجھ سے وعدہ کر چکا ہے کہ ناشا کو صرف گرفتار کیا جائے گا اور رابل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ وعدہ اپنی جگہ قائم ہے، دانیال نے کہا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ مکروہ چہرہ بدری نے سب کے سامنے بڑی بے حجابی سے وہ کمبل اتار پھینکا جو اسے جسم ڈھانپنے کے لیے دیا گیا تھا۔ ناشا اب زمین پہ گری ہوئی تھی اور چلا رہی تھی۔ سارقہ کے لشکری اسے بازوؤں اور بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کھو کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اس کھو میں اس کے ساتھ بدری کے ہاتھوں جو سلوک ہونے والا تھا وہ مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ میرے دماغ میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور لشکریوں کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ صفدر نے ایک چٹان کی طرح میرے کندھے سے کندھا لگا رکھا تھا۔ یہ میں نہیں ہونے دوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ ہو کر رہے گا اور ابھی ہو کر رہے گا۔ سارقہ کی طرف سے فیصلہ کن جواب ملا۔ اگر تم زیادہ شور شرابہ کرو گے تو پھر یہ سب کے سامنے ہوگا۔ کچھ دیر تک میرے اور سارقہ کے درمیان زبردست تکرار ہوئی۔ دانیال میرے قریب آیا اور بڑے دوستانہ لہجے میں مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاہ جہان صاحب، آپ کو مقدس روشنی کی نظر میں بڑا مرتبہ اور مقام ملا ہے۔ آپ کو 2 بار ملاقات کا شرف بخشا جا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ پر مزید عنایات بھی ہوں۔ ان بے بدل عنایات کے بدلے آپ کو اس آوارہ سنگ کی لڑکی کی حمایت کر کے بہت گھاٹے کا سودا کریں گے۔ آپ کے اس رویے سے ہم سب کو ہی نہیں بلکہ سردار راول کو بھی شاید اور مقدس روشنی کو بھی دکھ ہو۔ ہم سب کی نظروں میں آپ کا بڑا مقام ہے اور میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مقام پر۔ ناشا کو پناہ گاہ کے اندر پہنچایا جا چکا تھا۔ برہنہ بدری وحشیانہ انداز میں کھو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے پلک جھپکتے ہوئے اپنی جیکٹ کے اندر سے پسٹل نکالا۔ رک جا بدری! میری آواز پتھروں میں گونجی۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ سارقہ اپنی رائفل کا رخ میرے چہرے کی طرف پھیر رہا ہے۔ میرے پسٹل نے ایک دھماکے سے شعلہ اگلا اور گولی سارقہ کا حلق چیر کر نکل گئی۔ سارقہ مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے پشت کے بل پتھروں پر گرا۔ اس کی شہرک سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ اچانک میرے دائیں طرف برق سی کوند گئی۔ یہ صفدر تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے جھپٹ کر ایک لشکری کے ہاتھ سے 7mm رائفل چھین لی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ چند لمحے کے لیے قبائلی سکتے میں رہ گئے۔ جو ہی وہ سنبھلے، صفدر نے رائفل کا برسٹ مارا۔
یہ فائرنگ ان قبائلیوں کے پاؤں میں کی گئی تھی جو سب سے آگے کھڑے تھے۔ پگھلا ہوا سیسا پتھروں سے ٹکرایا اور ہر طرف چنگاریاں چھوٹ گئیں۔ قبائلی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹے۔ یہی لمحہ تھا جب میں نے قریب کھڑے دانیال پر ہاتھ ڈالا اور عقب سے اس کی گردن دبوچ لی۔ پلک جھپکتے میں وہ رائفل میرے ہاتھ میں آ گئی جو دانیال کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ میں دانیال کو رائفل سمیت گھسیٹتا ہوا الٹے قدموں پناہ گاہ کی طرف بڑھا۔ میرے ایک ہاتھ میں رائفل اور دوسرے میں پسٹل کے علاوہ دانیال کی گردن تھی۔ ایک برسٹ آیا۔ دانیال ڈھال کی صورت میرے سامنے تھا۔ چند گولیاں ہمارے سروں پر سے گزر گئیں۔ 2 گولیاں دانیال کے کندھے میں لگیں۔ اس سے پہلے کہ مزید فائرنگ ہوتی میں دانیال سمیت پناہ گاہ میں گھس چکا تھا۔ دانیال کی رائفل دانیال کے کندھے سے لٹک رہی تھی، مگر رائفل کی لبلبی پر میری انگلی تھی۔ اس رائفل سے میں نے جو واحد گولی چلائی وہ منحوس بدصورت بدری کی پیشانی پر لگی تھی اور بھیجا پھاڑ کر نکل گئی تھی۔ میں نے بدری کو لڑکھڑا کر ایک ڈھلان پر پھسلتے دیکھا۔ اس کی لاش ایک جھاڑی میں اٹک گئی تھی۔ بدری ننگا تھا اور اوندھا پڑا تھا۔ مرنے کا یہ انداز شرمناک تھا، مگر اس شرمناکی کو بدری نے خود دعوت دی تھی۔ وہ کسی اور مقصد سے عریاں ہوا تھا، اور اب یہ عریانی موت کی عریانی بن گئی تھی۔ فلمی نائکا مہتاب بیگم کا چہیتا بھائی جھاڑیوں میں مردہ پڑا تھا۔ اس کی سانولی سلونی پشت ڈھلتے سورج کی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ صفدر مجھ سے پہلے ہی پناہ گاہ میں پوزیشن لے چکا تھا۔ ہمارے اندر گھسنے کے بعد جو ہی دہانہ خالی ہوا، صفدر نے 7 mm سے فائرنگ شروع کر دی۔ خوفناک تڑ تڑ سے پہاڑیاں ایک بار پھر گونج اٹھیں اور میں نے قبائلیوں کو الٹے پاؤں بھاگتے دیکھا۔ وہ کھلی جگہ پر تھے۔ انہیں کسی آڑ کی ضرورت تھی۔ آڑ کی تلاش کرتے ہوئے وہ چیخو پکار بھی کر رہے تھے۔ دوسری طرف دانیال میری گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا۔ اس کے کندھوں سے بہنے والا خون اس کے پاؤں پر گر رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر مخصوص دباؤ ڈالا اور اسے نیم بے ہوش کر کے ایک طرف پھینک دیا۔ دہانے پر ہی یکدم گولیوں کی بارش ہو گئی۔ رابلی لشکریوں نے پوزیشن لے لی تھی اور اب اندھا دھند فائر کر رہے تھے۔ یہ پناہ گاہ کسی محفوظ ترین فوجی بنکر سے کم نہیں تھی۔ دہانے کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ باہر سے ہونے والی فائرنگ بالکل بے اثر ہو جاتی تھی، لیکن اندر سے فائرنگ کرنا بے حد سہل اور سود مند تھا۔ اگلے 4-5 منٹ میں باہر سے سینکڑوں گولیاں برسائی گئیں۔ جواب میں ہم نے بمشکل 15-20 راؤنڈ فائر کیے تھے، لیکن یہ راؤنڈ زیادہ مؤثر تھے۔ جلد ہی لشکریوں کو احساس ہو گیا کہ وہ خواہ ایمونیشن ضائع کر رہے ہیں۔ فائرنگ پہلے کم ہوئی اور پھر ختم ہو گئی۔ ہر طرف بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ چیڑ کے بلند درختوں میں ہوا سیٹیاں بجا رہی تھی۔ ناشا پناہ گاہ کے وسط میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا بالائی جسم لباس سے بے نیاز تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ کھولے اور اسے اونی لبادہ پہننے کو دیا۔ وہ غصے سے تلملا رہی تھی اور رابلی لشکریوں کو صلواتیں سنا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ میرے ہاتھ سے رائفل چھین لے اور گرجتی برستی ہوئی جائے اور دھائیں دھائیں گولیاں چلاتی ہوئی باہر نکل جائے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس کا اشتعال کم کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے دانیال کا زخمی کندھا دیکھا۔ اسے 2 گولیاں لگی تھیں۔ ایک تو بازو کا گوشت پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی، جبکہ دوسری کندھے میں لگی تھی۔ ہم نے کوئلوں کی راکھ سے زخم کا خون بند کیا اور پٹی وغیرہ باندھ دی۔ اس دوران میں صفدر داخلی راستے پر چوکس بیٹھا رہا۔ قرب و جوار پر اس کی گہری نگاہ تھی اور انگلی لبلبی پر جمی ہوئی تھی۔ 5-10 منٹ کے بعد دانیال کو ہوش آ گیا۔ وہ کندھے کی تکلیف کے سبب کرہا رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ گردن کی تکلیف بھول گیا تھا۔ اس کی گردن کی رگ پر میرے بازو کا ٹھیک ٹھاک دباؤ پڑا تھا۔ رگ کا نیلگوں ابھار صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے شکوہ کرنا نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر کرہاتے ہوئے بولا، شاہجہان صاحب، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ بہت برا ہوا، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ تو کیا جو ہونے جا رہا تھا وہ برا نہیں تھا؟ وہ بدبخت سب کے سامنے ناشا کی عزت برباد کرنے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن آپ نے تو انہیں یعنی سارقہ کو جان سے ہی مار دیا۔ آپ کو معلوم نہیں سردار سارقہ قبیلے کے لیے کتنے اہم تھے۔ سردار رابل کے بعد وہ ہمارے قبیلے کے سب سے معزز شخص تھے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مقدس روشنی کے مقرد تھے۔ مقدس روشنی کی نگاہ میں وہ شاید سردار رابل سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ ان کی موت مقدس روشنی کے شدید ترین غضب کو دعوت دے گی۔ اگر ایک خودسر شخص کو درندگی کے مظاہرے سے روکنے پر مقدس روشنی خفا ہوتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دانیال نے بے حد مایوسی سے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ نے چند لمحوں میں اپنے لیے کتنی مشکلات پیدا کر لی ہیں؟
मुक़द्दस रोशनी की सारी मेहरबानियाँ खोकर आपने खुद को कड़ी सज़ा का मुस्तहक ठहरा लिया है। हमारे अंजाम का तसव्वुर दानियाल का खून खुश्क कर रहा था। मैंने उसे थपकी देते हुए कहा, हौसला रखो, हमने जो कुछ किया उस पर हमें ज़र्रा भर भी पछतावा नहीं है। अपने इक़दाम के लिए हम खमियाजा भुगतने को तैयार हैं। दानियाल ने बेबसी से आंखें बंद कर लीं और दीवार से टेक लगा ली। सफदर से मैंने पूछा, बाहर की क्या पोजीशन है? सामने तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो आसपास मौजूद है। हो सकता है मज़ीद कार्रवाई से पहले वो किसी बड़े सरदार या सरदार रावल से मशवरा करना चाहते हों। हमारे पास एमुनेशन कितना है? इस बेल्ट में तकरीबन 30 गोलियां मौजूद हैं। मेरी वाली राइफ़ल में सिर्फ 8 गोलियां रह गई हैं। हाँ, पिस्टल के 40-50 राउंड मौजूद हैं। फिर फ़िक्र की बात नहीं है, हम इन लोगों को देर तक रोक सकते हैं। अभी नाशा ने जो राइफ़ल वापस की उसके सारे राउंड भी यहीं पड़े हुए हैं। वो आपकी राइफ़ल में इस्तेमाल हो सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा, सफदर ने जिंदा दिली से जवाब दिया। जरी गुल और जॉन बाहर हैं। अगर लश्कर उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए यहाँ ले आए या उनके सरों पर असलहा तान कर हमें हुक्म दे दिया कि चलो भाई बाहर निकलो, तो फिर तो जब देख लेंगे तब देख लेंगे। जब मैं और सफदर साथ होते थे तब हम दोनों में ऐसा ही वालेहाना जोशो खरोश पैदा हो जाता था। सफदर एक ज़बरदस्त फाइटर था। उसके अलावा उसमें हर किस्म के हालात का सामना करने की सलाहियत भी थी। उसकी ख़ास सिफत ये थी कि बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की कैफियत रहती थी। सूरत हाल एकदम ही धमाका खेज़ हो गई थी। दानियाल इस सूरत हाल से बेहद खौफज़दा था। वो बार बार कफ़े अफसोस मल रहा था। उसे यकीन था कि मैंने सारका की जान लेकर ख़ुद को और उसके साथियों को एक जानलेवा अजाब में गिरफ़्तार कर लिया है। बेशक दानियाल भी राबली था, लेकिन मुतरज्जिम होने की हैसियत से वो हमारे करीब था। हलाक होने वाले मुतरज्जिम वाहिदी की तरह दानियाल को भी हमारी सलामती का ख्याल रहता था। 1-1.5 घंटे तक सूरत हाल में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। बाहर मौजूद लश्करियों की तरफ से गाहे गाहे हल्की फायरिंग हो रही थी। इस फायरिंग का मकसद हमें पनाहगाह के अंदर महसूर रखना था और ये बताना था कि हम मुहिम जोई की कोशिश ना करें। फिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। पनाहगाह के दाखिली दरवाजे के बिल्कुल करीब कुछ अशिया जलती हुई आकर गिरी। ये घोड़े गाड़ी के पहियों में इस्तेमाल होने वाले रबर के बड़े बड़े टुकड़े थे। इसके अलावा फटे पुराने कपड़े थे जिन्हें बड़े बड़े गोलों की शक्ल में सुलगाया गया था। गाढ़ा स्याह धुआं पनाहगाह के सामने फैलने लगा। सुलगती हुई अशिया मुसलसल दहाने के आसपास गिर रही थी। ये धुआं तंग पनाहगाह में दाखिल हो जाता तो हमारा दम घुट कर रह जाता। इस सूरत में हमारे पास बाहर निकलने के सिवा और कोई चारा ना रहता। मैंने सवालिया नज़रों से सफदर की तरफ देखा। इसी दौरान में नाशा लपक कर हमारे पास आई। उसके अंग अंग में जैसे बिजली भरी हुई थी। उसने दहाने को ढांपने वाली पथरीली सिल सीधी की और उसे बड़ी महारत से दहाने में फंसा दिया। अब अतराफ में छोटी बड़ी दरज़ें रह गई थीं। उन दरज़ों को बंद करने के लिए नाशा ने दानियाल और सफदर के मफलर ले लिए। चंद सेकंड्स के अंदर उसने पनाहगाह को धुएं से बिल्कुल महफूज कर दिया। मैं और सफदर दहाने की सामने वाली दीवार से टेक लगाकर चौकस बैठ गए। राइफलें हमारे हाथों में थीं। पनाहगाह की गहरी तारीकी दूर करने के लिए हमने टॉर्च रोशन कर ली थी। अपना पिस्टल मैंने नाशा को दे दिया। वो असलहा शनास थी और असलहा चलाने का हौसला भी रखती थी। उसने पिस्टल अपनी गोद में रख लिया और पनाहगाह में मौजूद गोलियों से खाली मैगज़ीन भरने में मसरूफ़ हो गई। वो खासी पुरुम्मीद नज़र आ रही थी। उसे यकीन था कि सरदार रावल के लश्करी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी हमें इस पनाहगाह से निकाल नहीं पाएंगे। अचानक एक मध्यम आवाज़ ने हमें चौंका दिया। ये आवाज़ बिल्कुल दहाने के पास से उभरी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यह सरदार रावल की आवाज़ है। वो दानियाल को पुकार रहा था। शायद दानियाल के ज़रिए हमसे कुछ कहना चाह रहा था। मैंने दानियाल को इशारा किया कि वो दहाने के पास चला जाए। दानियाल उठा और उस पत्थर से कान लगाकर खड़ा हो गया जिसने पनाहगाह में दाखिले का रास्ता मसदूद कर रखा था। दानियाल ने पुकार कर सरदार से कुछ पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। जवाब में सरदार रावल ने दानियाल को कुछ समझाया। दानियाल के चेहरे पर इत्मीनान नमूदार होने लगा। सरदार रावल की बात ख़त्म हुई तो दानियाल ने रावल की तर्जुमानी करते हुए मुझे बताया। सरदार रावल का कहना है कि उन्होंने मुसल्लह लश्करियों को पीछे हटा दिया है। वो चाहते हैं कि आपसे बराह रास्त बात करें। अगर सरदार बात करना चाहता है तो गैर मुसल्लह होकर अंदर आ सकता है। दानियाल ने मेरी पेशकश अपनी ज़ुबान में सरदार तक पहुंचा दी। मामूली तौक़ुफ़ के बाद सरदार ने आमादगी ज़ाहिर कर दी। मेरे इशारे पर दानियाल पत्थर की सिल की तरफ बढ़ा। मैं और सफदर दीवार के साथ पोजीशन लेकर खड़े हो गए।
دانیال نے سل ہٹائی۔ دہانے پر کوتا قد سردار رابل نمودار ہوا۔ وہ اتنا مختصر تھا کہ بغیر جھکے ہی کھو میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے دانیال کو اشارہ کیا کہ وہ سردار کی تلاشی لے۔ دانیال تذبذب میں تھا۔ اس کو ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ اپنے سردار کے ساتھ یہ گستاخی کرے۔ اس کا تذبذب دیکھ کر ناشا خود آگے بڑھی۔ اس نے بڑی بے باکی سے سردار کے پورے جسم پر ہاتھ گھمایا اور اسے اندر لے آئی۔ سردار کے چہرے پر چٹان کی سی سختی نظر آ رہی تھی۔ مختصر الوجود ہونے کے باوجود وہ آہنی اعصاب کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والا شدید تناؤ اس بات کا غماز تھا کہ سارقہ کی اچانک موت پورے رابلی قبیلے کے لیے دھماکہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس دھماکہ خیز واقعے کے باوجود رابل اتنی جلدی بات چیت پر آمادہ کیوں ہو گیا؟ کیا یہ کوئی حکمت عملی تھی یا پھر خبرو پردہ نشین یعنی مقدس روشنی کی طرف سے کسی طرح کی مداخلت ہوئی تھی؟ بہت سے سوال ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ سردار رابل نے سخت تنقیدی نظروں سے پہلے ناشا کو اور پھر مجھے گھورا۔ اس کے ہونٹوں سے ٹھہری ہوئی آواز نکلی، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ کوئی عام شخص سارقہ کا قاتل ہوتا تو اسے اسی جگہ تار تار کر دیا جاتا، چاہے اس کے لیے کتنی جانوں کی قربانی بھی دینا پڑتی۔ لیکن تمہیں دہراج کا منصب عطا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ تمہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ تم 2 مرتبہ مقدس روشنی سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکے ہو۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم نے ہماری دل شکنی کی ہے۔ رابلی قبیلے کے لوگ تمہیں ایک رازاق یعنی ہیرو کا درجہ دینے لگے تھے، کیونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے ہاتھوں جاتریوں کا قصہ پاک ہوا ہے۔ وہ تمہارے قصیدے پڑھنا چاہتے تھے، لیکن تم نے ایک معزز سردار کو قتل کر کے ان زبانوں کو تالے لگا دیے ہیں۔ اگر تم لوگ کسی حوالے سے مجھے اہم سمجھتے ہو تو یہ تمہاری مہربانی ہے۔ بہرحال ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وہی کچھ کیا جو میں اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر تم لوگ ٹھنڈے دل سے سوچو تو ان حالات میں کسی معقول شخص کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ تم ایک قبیلے کے سردار ہو، کیا تم گوارا کرو گے کہ کسی بے بس عورت کو صفائی کا موقع دینے سے پہلے اسے سزا دی جائے، اور سزا بھی ایسی جو ہر لحاظ سے غیر انسانی ہو؟ سردار رابل نے گہری سانس لی اور ناشا کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، اس لڑکی نے پہرے دار بدری کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے اس کی بے رحمی کا؟ اس کے علاوہ قید خانے سے بھاگنے کے بعد ہمارے 2 وفادار لشکریوں کو بھی قتل کر چکی ہے یہ۔ ناشا تڑپ کر آگے آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ میں نے کہا، سردار، اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ قید خانے میں ہوا ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے شاید۔ کیا ہوا ہے؟ وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے پہرے داروں نے کوٹری میں گھس کر اس کی آبرو لوٹی تھی، رات بھر اسے وحشت کا نشانہ بنایا، اور وہ ابھی اسے مزید روننا چاہتے تھے۔ سردار گڑبڑا کر رہ گیا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، ایسے موقع پر عورت کی طرف سے اس طرح کے الزامات لگائے جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اور پھر جس طرح کی یہ عورت ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ عورت کیسی بھی ہو، ایسے معاملوں میں بہت کم جھوٹ بولتی ہے، اور پھر ذرا سوچو، اسے کیا ضرورت تھی بدری کو یہاں لانے کی اور اس پر تشدد کرنے کی؟ وہ اسے وہیں مار کر چھوڑاتی۔ بدری پر ہونے والا تشدد اس حقیقت کا گواہ ہے کہ بدری کی طرف سے ناشا پر زیادتی ہوئی ہے۔ ناشا نے خود سے ہونے والے انسانیت سوچ سلوک کا بدلہ بدری کو زخم لگا کر لیا ہے۔ تم برائی کو برائی کا جواز بنا رہے ہو شاہ جہان۔ بہرحال مقدس روشنی کی طرف سے تمہیں اور ملزمہ کو یہ موقع ملا ہے کہ تم اپنی صفائی پیش کر سکو۔ تم نے اپنی اور ناشا کی صفائی میں جو کچھ بھی کہنا ہے تفصیل اور مناسب ترتیب سے مجھے بتا دو۔ میں یہ سب کچھ مقدس روشنی کے علم میں لے آؤں گا۔ کیا میں یہ سب کچھ ذاتی طور پر مقدس روشنی کے گوش گزار نہیں کر سکتا؟ ایسا ہونا ممکن ہوتا تو میں یہاں خود نہ آتا۔ کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ میں درست ترجمانی نہیں کروں گا؟ خدا گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، میں تو صرف سہولت کے نظریے سے کہہ رہا ہوں۔ سردار خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سردار کے گوش گزار کر دی۔ گاہے گاہے ناشا نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ ایک بے باک لڑکی تھی۔ اس نے بڑی وضاحت سے سردار کو بتایا کہ بندی خانے کی کوٹری میں بدری اور لاما نامی پہرے دار کے ہاتھوں اس پر کیا بیتی تھی۔ سردار نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم فی الحال اسی پناہ گاہ میں رہیں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ کل صبح واپس آئے گا اور ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ صفدر نے پوچھا کہ وہ اب کہاں جا رہا ہے؟ مقدس روشنی کی خدمت میں، وہ بولا۔ وہ رات ہم نے پناہ گاہ میں ہی گزار دی۔ پناہ گاہ کے وسط میں جلنے والی آگ نے ہمیں اتھا تاریکی اور بے پناہ سردی سے محفوظ رکھا۔
ہم نے پناہ گاہ کا دہانہ پتھریلی سل سے بند کر دیا تھا، پھر بھی درازوں سے سرد ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی اندر گھس آتی تھی اور پناہ گاہ کے وسط میں جلنے والی آگ کے شعلے کانپنے لگتے تھے۔ سردار راول کے لشکری بظاہر آس پاس موجود نہیں تھے، لیکن یہ بات یقین کرنے والی نہیں تھی کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ وہ پناہ گاہ سے دور ہٹ گئے تھے، مگر پناہ گاہ کے گرد ان کا حصار یقیناً باقی تھا۔ بھنی ہوئی مکئی اور گڑ والا تھیلا ابھی تک پناہ گاہ میں موجود تھا۔ ہم آگ کے گرد بیٹھے مکئی کھاتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ رائفلیں ہماری گود میں رکھی تھی۔ کل دوپہر کے وقت میرے ہاتھوں جو 2 لاشیں پناہ گاہ کے سامنے گری تھیں، ان کی یاد ابھی تک دہشت بن کر در و دیوار میں سمائی ہوئی تھی۔ بہرحال ہمارے ذہنوں میں اس ہنگامے کا پہلے جیسا اثر باقی نہیں رہا تھا۔ ناشا سے وادی کے حالات کے بارے میں دیر تک باتیں ہوئیں۔ راول سے ملنے کے بعد ہم خود کو بہت مطمئن محسوس کر رہے تھے۔ لاشعوری طور پر ہمیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم رابلی لشکریوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ناشا سے ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران میں ناشا کی چھوٹی بہن یعنی زری گل کی محبوبہ کلثوم کا ذکر بھی آیا۔ کلثوم اب کیسی ہے؟ وہ رسان سے بولی۔ 2 ماہ پہلے میں نے اس کی شادی کر دی تھی۔ شادی؟ میں حیران رہ گیا۔ ہاں، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ میری بہن ہے، مجھے ہی اس کے بارے میں سوچنا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح در بدر بھٹکے اور لوگوں کے لیے تماشا بنے۔ بستی کا ہی ایک اچھا لڑکا دیکھ کر میں نے اسے اس بندھن میں باندھ دیا۔ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ فوراً ہی میری آنکھوں کے سامنے زری گل کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ بے خبر تو کچھ اور ہی منصوبے بنائے بیٹھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کلثوم سے ہونے والی تازہ ترین ملاقات کا احوال کتنے جوش و خروش سے بیان کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ناچ گھر میں کلثوم نے اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ہے اور اسے بوسہ بھی دیا ہے۔ وہ اس ملاقات کے نشے میں مدہوش تھا اور نت نئے فلمی گانے اس کی زبان پر جاری و ساری تھے۔ ناشا کی زبانی کلثوم کی شادی کا سن کر مجھے واقعی دھچکا لگا۔ ناشا، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہی ہو؟ یہ مذاق والی کون سی بات ہے؟ حالات ٹھیک رہے تو شاید اس مہینے اس کا وواہ بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا بلا ہے؟ تم اس کو رخصتی بھی کہہ سکتے ہو۔ وہ اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی۔ مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ پھر بھی بات بے حد تشویشناک تھی اور زری گل کے نقطہ نظر سے تو یہ خودکشی کا مقام تھا۔ زری کے بقول کلثوم اس کی آخری محبت تھی اور یہ محبت کسی اور سے منسوب ہو چکی تھی۔ تم نے بہن کی شادی کر دی، لیکن وہ میرا ساتھی زری گل، اس بدنصیب کا کیا ہوگا؟ بھاڑ میں جائے وہ۔ اگر وہ واقعی کلثوم کے لیے سنجیدہ ہوتا تو وادی سے واپس کیوں جاتا؟ تم مرد ہوتے ہی مطلب پرست ہو، ایک سے بڑھ کر ایک چکنا گھڑا ہے تمہارے اندر۔ میری طرح صفدر بھی حیران تھا۔ لیکن کلثوم تو چند دن پہلے زری گل کو تماشا گاہ میں ملی تھی۔ وہاں اس نے زری گل کو گلدستہ دیا تھا اور بڑی محبت جتاتی رہی تھی۔ کیا محبت جتاتی رہی تھی؟ صفدر نے گڑبڑا کر میری طرف دیکھا۔ زری بتا رہا تھا کہ کلثوم نے اسے ایک بوسہ دیا تھا اور محبت بھری نظروں سے دیکھتی بھی رہی تھی۔ ایک دم جیسے ناشا کی سمجھ میں کوئی بات آ گئی۔ اس کا تنا ہوا چہرہ نرم پڑ گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہن کا نام کلثوم نہیں گلثوم ہے۔ تم نے اگر اس کا نام لینا ہے تو یہی نام لیا کرو۔ دوسری بات ہے کہ گلثوم میری بہن ہے۔ میں جانتی ہوں وہ کیسی لڑکی ہے۔ اب وہ کبھی تمہارے ساتھی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ لیکن تماشا گاہ میں اس کو زری گل سے ملنا تم اسے ایک رسم سمجھ سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ کلثوم نے تمہارے ساتھی کو زرد پھولوں کا گلدستہ دیا ہوگا۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ زرد پھولوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ لڑکی شادی کے بعد بھی کسی غیر مرد سے ملتی رہے۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے چاہنے والے کو بتا دیتی ہے کہ اب وہ اس سے ہمیشہ کے لیے اجنبی ہو گئی ہے۔ اس کا اظہار وہ زرد پھولوں کا گلدستہ دے کر کرتی ہے۔ بعض دفعہ گردن پر بوسہ بھی دیتی ہے۔ اس کے بعد سچے دل سے دونوں اپنے راستے جدا کر لیتے ہیں۔ دت تیرے کی زری گل، تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ صفدر بھی گہری سوچ میں گم تھا۔ شاید تصور میں وہ بھی زری گل کو آہوں کا دھواں چھوڑتے اور دردناک گانے گاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ رات بہت طویل تھی، لیکن ہر رات کی طرح اس رات کی بھی صبح ہو گئی۔ رابل ہمارے پاس پہنچا اور اس نے ہمیں یہ خوش کن اطلاع دی کہ مقدس روشنی کی طرف سے پناہ گاہ کا محاصرہ اٹھانے کا حکم ہوا ہے اور ہم لوگ آزاد ہیں۔ مجھے اس فیصلے کے بارے میں بتاتے ہوئے سردار کی آنکھوں میں حیرت تھی، اور سردار ہی نہیں دیگر تمام افراد بھی جو سردار رابل کے ساتھ تھے ششدر نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے اور صفدر کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے ہم کسی دوسری دنیا کے آدمی ہوں یا پھر جنات وغیرہ جن کے سروں پر بڑے بڑے سینگ نظر آتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بھی حیران تھے۔ سارقہ جیسے اہم سردار کو قتل کرنے کے باوجود اتنی آسانی سے ہماری جان چھوٹ جائے گی،
ہمیں ہرگز امید نہیں تھی، بلکہ دانیال کو تو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہنوز پریشانی تھی۔ غالباً وہ خیال کر رہا تھا کہ ہمیں کسی حکمت عملی کے تحت پناہ گاہ سے باہر لایا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ باہر نکلتے ہی ہمیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی ایسے وسوسے موجود تھے، لیکن سردار راپل کی گفتگو سننے کے بعد کم از کم میرا 90% شک تو دور ہو گیا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ خوبرو پردہ نشین کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آ گیا ہے جو ہم سب کے لیے حیران کن ہے۔ کوتا قد سردار راول نے مجھ پر ایک اور انکشاف کیا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ مقدس سنہری روشنی عنقریب مجھے ایک بار پھر ملاقات کا شرف بخش سکتی ہے۔ یہ اطلاع چونکا دینے والی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ اطلاع سن کر میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی کہ عنقریب مجھے دوبارہ ملاقات کا شرف بخشا جا سکتا ہے۔ آپ میرے تصور میں وہ دو بے حد چمکدار آنکھیں آ گئی تھیں جنہیں پردے کی اوٹ سے دیکھنا بھی میرے لیے بے حد محال اور ناقابل فراموش تجربہ ثابت ہوتا تھا۔ ان آنکھوں کے تصور کے ساتھ ہی وہ سحر انگیز آواز بھی کانوں میں گونجنے لگی جس کا تعلق پردہ نشین سے تھا۔ یہ آواز جیسے کسی کے ہونٹوں سے نہیں نکلتی تھی بلکہ در و دیوار سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں حقیقت کی دنیا کا آدمی تھا۔ خواب و خیال اور تصورات کی میری زندگی میں گنجائش تھی اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے ناتا جوڑا تھا۔ زندگی کی ہنگامہ خیزیوں کے دوران میں کئی ایسے واقعات پیش آئے تھے جو محیر العقول تھے اور ان میں سے کچھ کو پراسرار بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن میں نے اس اسرار کو ہمیشہ عقل اور منطق کی کسوٹی پر رکھا تھا اور اسرار کا پردہ چاک کر کے ٹھوس حقائق کا کھوج لگایا تھا۔ لیکن ان بلند و بالا پہاڑوں میں پہنچنے کے بعد پے در پے ایسے واقعات پیش آئے تھے جنہوں نے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہمیشہ ٹھوس حقائق کی جستجو رکھنے والا ذہن قدرے مختلف انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور یہ کیفیت میری ہی نہیں صفدر اور جان چاول کی بھی تھی۔ ہمیں وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو ہم نے وقتاً فوقتاً پیراسائیکالوجی، ہپنوٹزم، خیال خوانی اور حاضرات وغیرہ کے بارے میں سنی تھی۔ جب یہ باتیں سنی گئی تھیں انہیں بہت سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تھا، لیکن اب